بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے شب برات، اور یہ ہماری دوسری نشست ہے اس موضوع کے اوپر کہ شب برات جو ہے بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ اس میں شب بیداری کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، تابعین کہ ہر دور کے جو بزرگ ہیں، محدثین ہیں، مفکرین ہیں، محققین ہیں، مدققین ہیں، سب نے اس رات کی عظمت اور برکت کے پیش نظر شب بیداری فرماتے تھے اور اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی کہ جب میں بیدار ہوئی تو میں نے اپنے بستر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا، اور میں حیرت زدہ ہو گئی، اور میں نے گمان کیا کہ میری باری ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ تو میں نے تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ حضور ہمارے ہاں تو تشریف نہیں لائے، اور جب میں تمام ازواج کے گھر میں گئی وہاں حضور کو نہ پایا تو میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی گھر حاضر ہوئی اور ان کے دروازے پر دستک دی تو گھر کے اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو میں نے جواباً کہا کہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں۔ یہاں اس وقت میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کر رہی ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر تمام اہل بیت والے، تمام گھر والے فکر مند ہو گئے اور حیرانگی کے ساتھ جلدی سے گھر سے باہر نکلے۔ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا امام حسن امام حسین فوراً گھر سے نکلے اور عرض کیا کہ اماں جان حضور کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ تو آپ نے سارا معاملہ بیان کیا کہ حضور اچانک تشریف لے گئے، میں تمام ازواج کے گھر میں بھی پتہ کر چکی ہوں، حضور وہاں بھی نہیں ہے۔ تو سب نے کہا چلو ہم اکٹھے ہو کر حضور کو تلاش کرتے ہیں، ہم مسجد میں دیکھتے ہیں۔ جب سب حضرات مسجد میں گئے تو حضور مسجد میں بھی نہیں تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا چلو پھر جنت البقیع میں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے حضور بقیع میں ہوں۔ وہ جب جنت البقیع میں تشریف لے کر گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر آسمان سے نور برس رہا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اس نور کو دیکھا تو فرمایا مجھے لگتا ہے کہ حضور اسی قبرستان میں ہے، کیونکہ یہ حضور کا نور ہے جو آسمانوں تک جا رہا ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرستان میں تلاش کرنے لگے تو ہم نے حضور کو پا دیا کہ حضور کا سر سجدہ مبارک میں سر مبارک رکھا ہوا ہے اور آسمان سے آپ کے اوپر نور برس رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ کو آس پاس کسی کا احساس نہیں تھا، حالانکہ ہم آپ کے قریب کھڑے تھے، اور جب آپ آہوزاری کر رہے تھے اور سجدے کی حالت میں یہ فرما رہے تھے یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ تو جب آپ زار و قطار روئے جا رہے تھے اور بار بار یہی دعا کر رہے تھے تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کے سر مبارک کے پاس کھڑی ہو گئی، اور آپ نے زمین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا اور عرض کی کہ اے میرے ابا جان،
آپ کو کیا ہوا؟ کیا کوئی دشمن حاضر ہو گیا ہے یا وحی نازل ہو گئی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، نہ تو کوئی دشمن حاضر ہوا ہے اور نہ ہی وحی آئی ہے، لیکن آج کی جو رات ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ اس بابرکت رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اگر قیامت قائم ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، میں اپنے رب سے مانگوں گا اور شفاعت کروں گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ بھی میری رضا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، تو اس بابرکت رات میں سجدہ کرو، دعا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ میری امت کی بخشش کی دعا کر کے میری مدد کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے علی، تم سجدہ کرو اور مردوں کے لیے بخشش طلب کرو اللہ کی بارگاہ سے۔ فرمایا کہ اے فاطمہ، اے عائشہ، تم بھی دونوں سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عورتوں کے لیے بخشش طلب کرو۔ فرمایا، اے میرے بیٹے حسن، اے حسین، تم بھی سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے بچوں کی بخشش کی دعا کرو۔ سب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق سجدہ کیا، سر سجدے میں ہیں اور گڑ گڑا کر رو رہے ہیں اور حضور کی امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو گیا تو رب ذوالجلال نے کی بارگاہ میں آہ و زاری کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جبریل، جاؤ اور جا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے محبوب، اب آپ اور آپ کی اہل بیت جو ہیں وہ اپنے سر سجدے سے اٹھا لیں کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور تمہاری ساری امت کا معاملہ ہم نے آپ کے سپرد کر دیا ہے، آپ جیسا چاہیں گی ہم ویسے آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ شب برات کی رات آپ اپنی زوجہ محترمہ اور اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا، اپنے معصوم ننھے منھے جگر کے ٹکڑے حسین امام حسن اور سینہ امام حسین کو اس رات میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کے لیے دعا کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ پاک اور نفیس لوگ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے اور اے محبوب، آپ کی امت کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو یہ رات اتنی عظمت اور برکت والی رات ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس قبیلے کا نام اس لیے لیا کہ پورے عرب کی بکریوں کی تعداد سب سے زیادہ جو تھی وہ قبیلہ بنی کلب کے اندر تھی، کہ اتنی زیادہ بکریاں تھیں۔ فرمایا کہ ان بکریوں کی جسموں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں اپنی صفت جلال جو دشمن پر غضبناک ہونے اور گناہ گاروں سے انتقام لینے کا تقاضا کرتی ہے، اس کو چھوڑ کر صفت جمال جو کہ رحمت اور مغفرت کا تقاضا کرتی ہے اس کو اختیار فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ کو ان معنی پر اس لیے معمول کیا گیا ہے کہ نزول و صعود، حرکت و سکون جب جگہ گھیرنے والے اجسام کی صفات میں سے ہیں، جبکہ دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور اس کی جگہ گھیرنے سے پاک ہے، لہٰذا اس کی ذات کے حاکم نزول اور اعلیٰ جگہ سے نچلی جگہ کی طرف آنا یہ ممتنع ہوگا۔ اب معنی یہ ہوگا
کہ جس کو اہل حق نے ذکر فرمایا کہ نازل ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کی رحمت کا نزول مراد ہے اور ان کی توبہ کا قبول ہونا مراد ہے، کہ یہ رات اتنی عظمت اور برکت والی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ جو بھی اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، اس رات شب بیداری کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی روضۃ العلماء کے اندر، درۃ الناصحین کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور امام مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ امام ترمذی نے بھی ترمذی شریف کے اندر ماہ شعبان کی 15ویں شب کا شب برات کا باب باندھا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی 15ویں کی رات کو میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پس آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو میں نے آسمان پر دیکھا، تو میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون سی رات ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رات ہے جس میں رحمت اور بخشش کے 300 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کے علاوہ ہر کسی کی بخشش فرماتا ہے۔ اس قدر فضل و رحمت ہونے کے باوجود 9 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ وہ 9 قسم کے افراد کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات جادوگر کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو کالا پیلا جو علم کرتا ہے، لوگوں کو زیادتی کرتا ہے، گھروں میں فتنے فساد برپا کرتا ہے، فرمایا کہ ایسے شیطانی علم کرنے والے کی اس رات توبہ قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر فرمایا کہ نجومی کی توبہ بھی اس رات قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا فرمایا چغل خور، جو لوگوں کی چغلی کرنے والا ہے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف جو بات کرنا، یہ چغلی ہے۔ فرمایا چغل خور کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھے نمبر فرمایا کینہ رکھنے والا، کہ جس کے دل کے اندر کینہ ہے، حسد ہے، اور زبان سے بڑا میٹھا ہے اور اس کے دل کے اندر حسد بغض ہے، فرمایا ایسے بندے کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور شراب پینے کا جو عادی ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور چھٹے نمبر پر زنا پر اصرار کرنے والا، کہ بابا زنا کرنے والا، جو اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ 7ویں نمبر فرمایا سود کھانے والا، سود کا کاروبار کرنے والا، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور 8ویں نمبر پر فرمایا کہ اپنے والدین کا نافرمان جو ہے، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور 9ویں نمبر فرمایا کہ جو بلا وجہ اپنے رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، فرمایا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ان 9 قسم کے لوگوں میں سے اس رات کو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روتا ہے، سر سجدے میں رکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس رات میں بخشش فرما دیتا ہے کہ یہ رات اتنی عظمت اور برکت والی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کی بخشش اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک یہ لوگ ان گناہوں کو ترک نہ کر دیں اور توبہ نہ کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، نماز پڑھی، سجدے کے حالت میں گریہ زاری فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ، میں تیری سختی اور تیرے عذاب سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں جس طرح تیری تعریف کرنے کا حق ہے
اور جس طرح تو نے اپنی تعریف خود کی ہے اس طرح تعریف نہیں کر سکا، تیرے لیے ہی تعریف ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ اور اس لیے محدثین اکرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں، دنوں اور اوقات کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، جس طرح کہ بعض رسولوں کو اور امتوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، تاکہ لوگوں کے نفوس اور قلوب میں ان دنوں اور راتوں کا احترام پیدا ہو، عبادت کرنے کے ساتھ ان کو زندہ کرنے کا لوگوں میں شوق اور ذوق پیدا ہو، مخلوق ان کے فضائل سے زیادہ رغبت رکھے۔ بہرحال ان میں سے بعض میں نیکیوں کا بڑھ جانا خاص اللہ تعالیٰ کے عطیات اور اختصاصیات ربانیہ میں سے ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ روزے کی حالت میں مسجد میں رہنے والے تھے۔ آپ نے ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا تو وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ تو جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر گئے تو وہاں آپ نے ایک دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے ارد گرد گھومنے لگے، دیکھنے لگے، اس کی خوبصورتی پر حیران ہونے لگے کہ یا اللہ، یہ چٹان جو پتھر جو ہے تو نے اتنا سفید بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے بڑے متعجب ہوئے، تعجب کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ، کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے ظاہر فرما دوں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، اس سے عجیب بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا اس سے بھی ایک عجیب چیز ہے جو ہم تمہیں دکھائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے وہ پتھر درمیان سے پھٹ گیا، ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ اس پتھر کے اندر جو ہیں وہ تشریف فرما ہے، جن کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا جبہ ہے، ان کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے، ان کے ہاتھ میں انگور ہے، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتھر کے اندر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، آسا بھی موجود ہے، اور پھر ہاتھ میں انگور بھی ہے۔ جب ان کی حالت دیکھی، انہوں نے نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے شیخ، یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو وہ جو شیخ تھے، بزرگ تھے، وہ عرض کی کہ یہ ہر روز کا میرا رزق ہے کہ اللہ رب العزت اس پتھر کے اندر مجھے یہ آسا جو ہے، اس سے ایک بیل نکلتی ہے، اس سے تازہ پھل لگتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں اس کا پھل جو ہے توڑ کے کھا لیتا، اور پھر اسی پتھر سے ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو میٹھا پانی پیتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کو کتنی دیر ہوگی اس پتھر کے اندر؟ وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے 400 سال ہو گئے کہ میں اس پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ اب ہم نے یہ بات تو عام سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر کیڑوں مکوڑوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، لیکن آج اس حدیث مبارکہ میں اس سے بھی عجیب بات یہ ہوگی کہ ایک پتھر کے اندر ایک انسان ہے، پتھر چٹان بند ہے، اس کے اندر انسان ہے، وہ زندہ بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پتھر کے اندر اس کو رزق بھی پہنچا رہا ہے، اس کو زندگی بھی عطا کر رہا ہے، اس کو ہوا کے ذریعے سانس بھی دے رہا ہے، اس کے پینے کا انتظام بھی کر رہا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ 400 سال اسی پتھر میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تیرے اس بندے سے زیادہ نیک اور خوش نصیب بھی کوئی ہوگا جسے 400 سال ہو گئے وہ اس پتھر کے اندر بیٹھ کر تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ، اس سے بھی خوش نصیب جو ہے وہ ہوں گے۔ عرض کی یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ میں ان کو ایک رات عطا کروں گا جو ماہ شعبان کی 15ویں رات ہوگی، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے محبوب کی امت میں سے جو بھی ان کا امتی اس رات کے اندر 2 نوافل ادا کرے گا، 2 نفل ادا کرے گا، تو میرے نزدیک اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب میں ان کو عطا کروں گا۔ صرف 2 نفل پڑھنے پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں اس بزرگ کی شیخ کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ان کو 2 نفل پڑھنے پر عطا کروں گا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ اگر جو شخص 2 نفل ادا کرے شب برات کی رات، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اس بزرگ کی 400 سال سے عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو جو شخص اس رات میں کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے اور تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو عرض کی کہ کاش میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی درۃ الناصحین اور دوسری کتاب زہرۃ الریاض اس کے اندر موجود ہے، اور بھی دیگر کتابوں کے اندر جو ہے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات شب برات کو یہ دعا جو ہے یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ، اگر تو نے میرا نام بدبختوں کے رجسٹر میں شکی لکھ دیا ہے تو اس کو وہاں سے مٹا کر میرا نام خوش نصیب لوگوں میں کے رجسٹر میں لکھ دے۔ اے اللہ، اگر تو نے میرا نام سعید لوگوں کے رجسٹر میں لکھا ہے، سعادت مند لکھ دیا ہے، تو اس کو ثابت رکھ، کیونکہ تو نے خود ہی اپنی کریم کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جو چاہے مٹاتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ شعبان کی 15ویں رات میں 100 رکعت نوافل ادا کرتا ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تعالیٰ 5 لاکھ فرشتے نازل فرمائے گا۔ ہر ایک فرشتے کے پاس ایک نورانی دفتر ہوگا جس میں وہ اس کے ثواب کو قیامت تک لکھتے رہیں گے۔ کتنی فضیلت والی رات ہے۔ فرمایا اس رات میں جو شخص 100 نوافل ادا کرے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تعالیٰ 5 لاکھ فرشتوں کو جو آسمانوں سے نازل فرمائے گا۔ ہر فرشتے کے پاس ایک نورانی دفتر ہوگا لکھنے والا، اس میں وہ قیامت تک اس بندے کا ثواب جو ہے وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو مشکات الانوار میں بھی بیان کیا گیا ہے اور درۃ الناصحین کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اس رات میں صلاۃ الخیر ادا کرو۔ صلاۃ الخیر کیا ہے؟ فرمایا کہ جو شخص شب برات میں 100 رکعت نفل ادا کرے اور ان میں سے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو اس صلاۃ الخیر کے ثواب کے بارے میں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 30 صحابہ اکرام نے
یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا، 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر نگاہ میں اس بندے کی 70 حاجتیں پوری کرے گا، اور اس میں سے ادنا جو حاجت ہے اس خوش نصیب کے گناہوں کی بخشش ہے۔ کہ اتنی عظمت اور برکت والی رات ہے کہ اس رات میں یہ نوافل اتنی برکت والے ہیں، اتنی عظمت والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جو اس طریقے سے 100 نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ نظر رحمت فرمائے گا، اور ہر نظر میں اس بندے کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ فرمایا اس میں سب سے چھوٹی جو حاجت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ رات بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے، اس میں نوافل ادا کریں اور مزید نوافل ادا کریں، توبہ کے نفل ادا کریں، ایمان کی سلامتی کے نفل ادا کریں، اور نوافل پڑھنے کے بعد ان کا ثواب اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو ایصال ثواب کریں کہ یہ رات بڑی عظمت اور برکت والی رات ہے، یہ بخشش اور مغفرت والی رات ہے، یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اس رات میں جتنی زیادہ عبادت ہو سکے عبادت کا اہتمام کریں، اگر ہو سکے اگلے دن روزہ رکھیں کہ اگلے دن روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور صدقہ و خیرات کریں، ہر طرح کے نیک کام کریں، اور اس رات میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس رات میں جو ہے شور شرابہ نہ کریں، گلیوں بازاروں میں شور شرابہ نہ کریں، کسی کو تنگ نہ کریں، اور یہ چلیاں پٹاخے جو ہیں یہ نہ بجائیں کہ یہ رات عبادت کی ہے، نہ کہ یہ چلیاں پٹاخے بجانے کی ہے یا شور شرابہ کرنے کی ہے۔ تو اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائیوں، عزیزوں، رشتہ داروں کے لیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی فضیلت کو، عظمت کو سمجھ کر اس رات میں نیک صالح عمل کرنے کی، شب بیداری کرنے کی، اور اگلے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔